شاغلا فكري هاجسي سبح مع. کیونکہ دین اور شریعت صحابی کے فہم، صحابی کے قول اور عمل کا نام نہیں. دین اور شریعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کا نام ہے. یہ صرف چند واقعات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ صحابہ سے بھی ٹھوکر ہوئی، صحابہ کو بھی غلطی لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کر دی. لوگوں، عقل اور منطق کے اندر تو یہ بات بھی نہیں تھی آتی. آپ کو پتہ تاریخ کا مشہور واقعہ صلح حدیبیہ کا، سب نے پڑھا ہوا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ سینکڑوں موجود ہیں. 1400 صحابہ اوپر موجود، 1400 سے اوپر موجود. اب صحابہ اپنے آپ کو مضبوط، طاقتور، توانا اور عمرے کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھ کے نکلے ہوئے ہیں. ارادہ عمرہ کر کے ہی لوٹیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کر رہے. مذاکرات کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچی. علی، سہیل نے کہا اگر محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے مابین مفاہمت اور معاہدہ ہوگا تو مانیں گے. محمد الرسول اللہ، اگر آپ کو رسول ماننا ہوتا تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ یہ رسول اللہ مٹائیے. نبی کریم نے حضرت علی کو کہا مٹا دیجئے. حضرت علی نے کہا یہ جسارت میں تو نہیں کر سکتا، آپ مٹا دیجئے. نبی کریم نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا. شرائط ایسی ہیں، صحابہ کے دل تنگ پڑ رہے ہیں. شرائط ایسی ہیں، ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا، ابھی مکمل ہونے میں چند لمحے باقی ہیں. صرف اقرار اور ایجاب اور قبول ہو چکا ہے. ابو جندل آ گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. مسلمانوں، اگر مجھے واپس کیا گیا، میری حالت دیکھ لو، میرے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اگر میں واپس چلا گیا اسی طرح کا ظلم و ستم ہوگا. کیا تم مجھے آزاد نہیں رکھنا چاہتے؟ مسلمانوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے لکھ دیا ہے، میں نے معاہدہ کر دیا، تجھے واپس جانا ہوگا. صحابہ پریشان ہیں. کس وجہ سے؟ عقل میں بات نہیں آ رہی. حضرت عمر کہتے ہیں میں اس دن اتنا پریشان تھا، میں اس دن اتنا بے چین تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی میں کیا کروں. میں ابو بکر کے پاس گیا، اور تعریف بھی کریں قربان جاؤں ابو بکر کی عقل پہ، جس نے جب بھی حدیث سنی، جس نے جب بھی قول رسول سنا تو اللہ کی قسم اپنی عقل کو نیچا کیا، نبی کے قول کو اونچا کر دیا. کہا ابو بکر کے پاس گیا، کہنے لگا ابو بکر ہم حق پہ نہیں ہیں. حق پہ ہیں. کیا یہ کافر نہیں ہے؟ کافر ہیں. اگر ہم ان سے جنگ کریں جنت میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. یہ مارے گے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. پھر اتنی کم شرائط کے اوپر اتنا نیچے لگ کے عام محاورے میں صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا؟ مانتا ہوں. تو پھر تیری یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تو یہ خیال بھی سوچے؟ حضرت عمر کہتے ہیں چین نہ آیا. نبی کریم کے پاس بھی یہی مقدمہ لے کے گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ کہا اب دل کو قرار تو آ چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے، اور جب ان کے اوپر وحی آتی تھی ان کو پسینہ آیا کرتا تھا، بوجھ محسوس ہوا کرتا تھا. ان کا چہرہ اونٹنی کی کوہان سے لگ گیا. عمر اللہ رب العزت سے ڈرنے لگا، استغفار کرنے لگا. عمر کس وجہ سے؟ پتہ ہے آج ہماری عقلیں اتنی بے لگام ہو چکی ہیں، ہمیں حدیث رسول کا کوئی پاس ہی نہیں. یہ جی حدیث رسول ہے، اچھا جی صحیح حدیث ہے جی، سند بھی صحیح ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام اشکال موجود نہیں. یار اگر یہ صحیح تو ہے، لیکن وہ جو ہمارا مولوی ہے نا یار، وہ تو یہ کہتا. دوسری بات ہے یار یہ بات میری عقل میں نہیں آتی. یہاں پہ حضرت عمر قبول کر چکے ہیں فیصلے کو، صرف دل میں ایک خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ہم نیچے لگ کے صلح کر رہے ہیں. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنا شروع ہوئی. اللہ کی قسم عمر کا کلیجہ کانپنے لگا. میں نے اللہ رب العزت سے استغفار کرنا شروع کی. میں اتنا ڈر گیا، میں اتنا سہم گیا کہ کہیں اللہ رب العزت عمر کے بارے میں قرآن میں آیتیں نہ نازل کر دے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی عقل کو کیوں لڑایا. آج میں اور آپ اپنی عقل کو کھلا چھوڑا ہوا. نبی کریم کا کوئی بھی قول آ جائے، فرمان آ جائے، بس عقل کے اوپر پرکھنا. کس کی عقل کے اوپر پرکھا جائے گا؟ شریعت اور دین کو اگر پرکھا بھی جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر پرکھا جائے گا.
کہا آسمان سے آیت نازل ہوگی انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ صلح حدیبیہ کوئی چھوٹی صلح نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے فتح مبین کی بشارت. مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے. میرے بھائیوں، بعض ساتھی یہ اعتراض کرتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو نمونہ کہتے ہیں. نبی کریم کے اوپر کبھی وحی نہیں بھی تھی آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بھی سن لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا ہے، یہ بات بھی ثابت ہے جبریل امین کو کہ آپ بڑے وقفے سے آتے ہیں، میرا دل اداس ہو جاتا ہے، جلدی آیا کیجئے. جبریل امین نے کہا آقا اس میں ہمارا بس کیا ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے آ جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں، نبی کریم کے اوپر وحی کا رکنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، وحی کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. لیکن اس بات کا یہ مطلب تم نے حذف کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن دنوں فرشتہ نہیں آ رہا، زندگی کے وہ ایام دین نہیں ہے. یہ کہاں سے فلسفہ ہے؟ یہ فلسفے کو اپنے دماغوں سے نکالیے. آپ کے سامنے یہ بات پہلے بھی رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اوپر اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس ہے. نبی کریم ذاتی معاملات کے اندر بھی اگر کوئی اجتہاد کرے جو اللہ کو منظور اور پسند نہ ہو، اللہ اس کے اوپر ٹوک دیتا تھا. آپ کے سامنے مثال رکھی، لما تحرم ما احل اللہ لک، ذاتی معاملہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے شہد نہیں پینا، ذاتی معاملہ تھا. اللہ نے کہا جو چیز تیرے پہ حلال کی گئی ہے تو حرام نہیں کر سکتا، اگر تو شہد پینا چھوڑے گا تیری امت پہ حرام ہو جائے گا. عام فہم بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دو روپ نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر غامدی کا فتنہ پھیلایا ہوا ہے. غامدی نے اس فتنے کو ہوا دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک محمد الرسول اللہ اور ایک محمد بن عبداللہ. اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے اور الزام ہے. کون فیصلہ کرے گا؟ آپ بتلائیے. اگر یہ باب کھول دیا گیا، آج میں بھی چلو اس باب کو کھولتا ہوں، فیصلہ کون کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ حکم نبی کا محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہے اور یہ حکم محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہے؟ کوئی دنیا کا مائی کا لال یہ فیصلہ پھر نہیں کر سکتا. یہ صرف چور دروازہ اس لیے کھولا گیا ہے تاکہ جس مرضی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے. یہ چور دروازہ اس لیے کھولا گیا ہے